بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البلاغۃ الواضحہ سے ہم پڑھیں گے۔ ہمارے سلیبس میں آپ ہیں کہ علم البلاغہ 3 حصوں پہ منقسم ہوتا ہے: البیان، المعانی، البدیع، اور شروع میں ہے الفصاحہ البلاغہ، یہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے۔ علم المعانی 8 ابواب پہ منحصر ہے، ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اس میں سے ہمارے سلیبس میں خبر اس کی اقسام ہیں، انشاء اس کی اقسام ہیں۔ علم البیان میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز، تقریباً سبھی چیزیں ہیں۔ اور علم البدیع سے ہمارے سلیبس میں محسنات لفظیہ سے 3 ہیں: جناح، سجع، اور ایک رد العاجز علی الصدر ہے۔ اور محسنات معنویہ سے بھی 3 ہیں: طباق، توریہ اور مقابلہ۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں مقدمہ میں۔ الفصاحہ البلاغہ بہت آسان ہے۔ فصاحہ اور بلاغہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف یہاں بیان کی گئی ہے، اسلوب کی۔ پڑھتے چلتے ہیں۔ دیکھیے، الفصاحہ لغوی معنی بیان کر رہے ہیں: الظہور والبیان، ظاہر ہونا اور واضح ہونا۔ بان یبینو کے معنی وضوح، واضح ہونا۔ بیان جو ہوتا ہے، تقریر کرتے ہیں، اس کو بیان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں خطیب اپنی بات کو واضح کرتا ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں لغت سے: تقولو، جیسا آپ کہتے ہیں، افصح الصبح۔ افصح الصبح یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا ظہر، جب صبح روشن ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اس سے معلوم ہے فصاحت کے معنی ظہور اور بیان کے آتے ہیں۔ اب آئیے، بلاغہ اصطلاح میں کسے کہیں گے؟ والکلام الفصیح ما کان واضح المعنی۔ کلام فصیح وہ ہے جو کہ جس کے معنی بالکل واضح ہوں، سہل اللفظی، لفظ آسان ہو، جید السبق کی، اور اس کی ترتیب بہت اچھی ہو۔ سبق کلام کے اندر تحسین اور ترصیف وہ کہتے ہیں، اس کی ترتیب بٹھانا۔ سبق الصائغ الفضہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جب چاندی کو پگھلا کر کے اس سے کوئی زیور بناتا ہے، اس وقت سبق کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کلام کو آپ اچھی ترتیب دے دیں، اس کو کہتے ہیں سبق۔ جید السبق، جید النظم یا نسق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ واضح معنی ہو، سہل اللفظ ہو، جید السبق ہو۔ نمبر 1 یاد رکھیے: وَلِهَذَا وَجَبَ أَن تَكُونَ كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهِ جَارِيَةً عَلَى الْقِيَاسِ الصَّرْفِ۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر کلمہ اس کے اندر، یعنی کلام کے اندر، قیاس صرفی کے مطابق جاری ہوں۔ یعنی صرف کے جو قواعد ہیں، جیسے قالہ ہے، اصل قولہ تھا، اب آپ قولہ نہیں کہیں گے، قالہ ہی کہیں گے۔ صرف کے مطابق اب اس کو ڈھال دیا گیا ہے۔ بینۃً فی معنیٰ، اپنے معنی میں بالکل جو ہے واضح ہو، مفہومۃً، بات سمجھ میں آ رہی ہو، عذبۃً، میٹھا ہو، اچھا ہو، سلیسۃً، آسان ہو۔ علی القیاس الصرفی پہ ایک وہ لگا ہوا ہے، حاشیہ، نیچے کیجیے۔ حاشیے کے اندر ایک مثال دی ہے متنبی کے قول سے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ فقول المتنبی: ولا يبرئ الامر الذي هو حالل ولا يحلل الامر الذي هو يبرم یا یبرم۔ یہ اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے۔ ابرم یبرم، کسی معاملے کو پختہ کر لینا۔ حال، حالل، حل یحل، گرہ کھل جانا۔ تو وہ چیز جو نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، فلا یبرم، اس کو جو ہے وہ پختہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی ممدوح ہمارا حل عقد کا مالک ہے۔ ولا یحلل الامر الذی هو یبرم، اور جس چیز کو پختہ کرنا چاہے اور اس کو مضبوط کرنا چاہے، وہ چیز جو ہے کھل نہیں سکتی۔ یعنی حل و عقد کا مالک جو ہے ہمارا ممدوح ہے۔ یہاں محل استشہاد ہے حالل اور یحلل۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنس کے 2 کلمے ہوں تو وہ قیاس صرفی کے مطابق، قاعدے کے مطابق ادغام ہو جاتا ہے، قاعدہ نمبر 374 کے مطابق۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حال اور یحل ہونا چاہیے، حالل و یحلل، یہ غیر فصیح۔ غیر فصیح کیوں ہو گیا متنبی کا یہ قول؟ کیونکہ قاعدہ صرفی کے مطابق نہیں ہے۔ لأنه اشتمل على كلمتين غير جاريتين على القياس الصرفي وهم حالل ويحلل، فإن القياس کا حال ويحل بالادغام۔ چلیے اوپر۔ تو کلمے کے فصیح ہونے کے لیے ایک یہ ہے کہ وہ قیاس صرفی کے مطابق ہو۔ اس سے بھی سوال آتے ہیں، بلکہ آیا ہوا ہے کہ کلمے کے فصاحت کے لیے کیا چیز ہونا ضروری ہے۔ انہی میں سے 2-3 چیزیں جو آگے آ رہی ہیں: تاکید لفظی، تاکید معنوی، تنافر حروف، اس کی ساری مثالیں آ رہی ہیں۔ 3 آپشن یہ ہوں گے، اور ایک آپشن یہ ہوگا ان تکون الکلمات منمقہ مزخرفہ، بہت اچھے کلمات ہوں، تو وہ آپشن نہیں ہوگا، آیا ہوا ہے۔
تو دھیان دیں نمبر 1 کہ وہ قیاس صرفی کے مطابق جاری ہو. آگے آئے وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةَ الْإِسْتِعْمَالِ بَيْنَ النَّابِغِينَ مِنَ الْكُتَّابِ وَالشُّعَرَاءِ. کلمہ ایسا کب ہوتا ہے کہ بالکل معنی میں اپنی بالکل واضح ہو، مفہوم ہو، عمدہ ہو، سلیس ہو. بتا رہے ہیں کب ہوتا ہے، جبکہ وہ کتاب اور شعراء، نابہین جو نامور قسم کے ہیں، مشہور، نبوہ سے مشہور، جو نامور قسم کے رائٹرز ہیں، شعراء ہیں، ان کے درمیان وہ کلمہ جو ہے معلوف الاستعمال ہو. معلوف یعنی مستعمل ہو، مستعمل بولتے ہیں مانوس ہو، غریب کلمہ نہ ہو. کیوں ایسا کیا ہے، اس آگے یہ بتا رہے ہیں، آگے کی عبارت میں ترجمہ کروں گا کہ جو کتاب و شعراء ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جا رہی ہیں کہ وہ قیاس صرفی کے مطابق ہے، آسان ہے، مفہوم ہے، اور جو ہے عمدہ کلمہ ہے، غریب نہیں ہے. اسی لیے ان شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے، رائٹرز نے استعمال کیا ہے. دیکھیے انہا لم تتداولها السنتهم، ان کی زبان پہ یہ کلمہ آیا نہیں، ولم تجر بها اقلامهم، اور انہوں نے اپنے قلموں سے لکھا نہیں، جاری نہیں ہوا اس کے ذریعے ان کا قلم. یہ لفظی ترجمہ ہے، اور لفظی ترجمہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے. اپنے قلموں سے انہوں نے لکھا نہیں، الا مگر اس لیے لمکانہا من الحسن، اس لیے کہ اس کے اندر وہ مکان ہے، وہ جگہ ہے، وہ مرتبہ ہے حسن کا. کیوں ہے، باستکمالہا جمیع ما تقدم من نعوت الجودۃ و صفات الجمالی، وہ اس لیے حسن ہے کہ اس کلمے نے مکمل کر لیا ہے ان تمام صفات کو جو اوپر گزری ہیں. اور اس ما تقدمہ میں ما کا بیان ہے، یعنی نعوت الجودہ، صفات عمدگی کی، وہ صفات جمال اور خوبصورتی کی جو صفات کلمات کے اندر ہونے چاہیے، وہ کلمات کلمے کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. لہذا اگر مشہور رائٹر اور شعراء اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ مانیں گے کہ وہ کلمہ فصیح ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کلمہ فصیح ہے، کوئی اس کا معیار وہ ہم بھی جان لیں. تو آگے بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ دو دو چار ہوتا ہے، بلکہ ذوق سلیم ہی ہے جس کے ذریعے سے آپ پہچانیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے یا نہیں ہے. اب ذوق کا اعتبار عربوں کا ہوگا، اہل لسان کا ہوگا، صاحب لسان کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ذوق ہم اگر اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا بھی ہوگا، جیسا کہ خود کہیں گے. والذوق السلیم هو العمدۃ فی معرفۃ حسن الکلام وسلاستها وتمییز ما فیها من وجوہ البشاعۃ ومظاہر الاستکراہ. ذوق سلیم وہی عمدہ ہے، یعنی معیار ہے. ٹھیک ہے، وہی ستون ہے، وہی معیار ہے کلمات کے حسن کو پہچاننے میں اور اس کی سلاست کو پہچاننے میں. سلاست یعنی روانی کے ساتھ زبان پہ جاری ہو جائے، آسان ہونا. اور اس کے اندر جو خرابی ہیں، وجوہ بشع خراب ہونا، اب قبیح کے جو صورتیں ہیں، اور مظاہر استقراح اور ناپسندیدگی کے جو مظاہر ہیں، اس کے مابین تمیز کرنا، یہ کیا ہے، ذوق سلیم کے ذریعے ہوتا ہے. کیوں، اس لیے آگے بتا رہے ہیں کہ الفاظ دیکھیے جو بھی منہ سے نکلتا ہے وہ صوت کا نام ہے، آواز کا نام ہے. اب دیکھیے بلبل کی آواز کو سن کے آدمی جو ہے مست ہو جاتا ہے، اور کوا کاؤ کاؤ کرے تو اس سے جو ہے ایک تنفر پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے ذوق سے اس کو حاصل کرتا ہے، اس کے اچھا یا برے ہونے کو پہچانتا ہے. دیکھیے لأن الالفاظ اصوات، اس لیے کہ جو الفاظ ہیں وہ آواز ہے، آواز کا نام ہے. فالذی یطرب لصوت البلبل، جو شخص بلبل کی آواز سن کے مست ہو جاتا ہے. وینفر من اصوات البوم والغربان، اور الو اور کوے کی آواز سے متنفر ہوتا ہے. ینبو سمعہ عن الکلمہ اذا کانت غریبۃ متنافرۃ حروف، اس کے کان جو ہے کلی کرتے ہیں. یہ محاورے میں بولا جاتا ہے، نبا سمع، کان کو سننے میں کوئی اچھا نہ لگنا، اس کے کان کلی کر دیتے ہیں اس کلمے سے جبکہ وہ غریب ہو اور متنافرۃ الحروف ہو، حروف کے اندر تنافر پایا جائے. کیسے ہوتا ہے یہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اب مثال دے رہے ہیں کہ مزنہ اور دیما، یہ عربی کے دو ورڈ ہیں جو بارش برسانے والے بادل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ایک اور لفظ ہے بواق، یہ بھی اسی لفظ میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن مزنہ اور دیما بہت آسان ہے، اور بواق سننے سے ہی لگ رہا کہ کلمہ اچھا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کلمہ فصیح ہے اور کون سا نہیں ہے. اللہ ترى یا ترى
ان کلیمت المزنۃ والدیمۃ للصحابۃ الممطرۃ، کہ دو کلمے مزنہ اور دیمہ بارش برسانے والے بادل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کلتاہما سہلۃ عذبۃ، دونوں کو دونوں آسان ہیں اور خوشگوار ہیں، میٹھے ہیں. یسکن الیہ السمع، سن کر کے سکون حاصل ہوتا ہے. بخلاف کلمت البعاق، برخلاف کلمت بعاق کے، التی فی معناہما، جو کہ اسی معنی میں ہے. فانہا قبیحۃ تسک الاذان، یہ کلمہ قبیح ہے جو کان کو کھٹکھٹا دیتا ہے. سکا، سکا قرآن میں بھی آیا فسکت وجہ، وجہ صلہ ہو تو مارنے کے معنی میں آتے ہیں، لطما ضربا. اور سمع صلہ ہو تو تعنیف، عنف کے ساتھ، تو شدت کے ساتھ کان کے اندر جا کے ٹکرانا کوئی بات. فإنها تسک الاذان، بعاق یہ کان کو کھڑکھڑا دیتے ہیں. وامثال ذلك كثير في مفردات اللغة، لغت کے مفردات میں اس کی بہت ساری مثال ہیں. تستطيع ان تدركه بذوقك، آپ اپنے ذوق سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں. اب دیکھیے قیاس صرفی ایک ہو گیا. دوسرا وَيُشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ فَوْقَ جِرْيَانِ كَلِمَاتِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَسُهُولَتِهَا أَنْ يَسْلَمَ مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ. یشترط کا نائب فاعل أَنْ يَسْلَمَ، ٹھیک ہے. ترکیب کی فصاحت میں شرط کیا لگائی جاتی ہے کہ ایک تو اوپر بیان کیا اسے کہہ رہے ہیں کہ قیاس صحیح کے مطابق کلمات جاری ہوں، وسہولتها آسان کلمات ہوں، مشکل نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نمبر ایک یا نمبر دو کہہ لیجئے، ان یسلم من ضعف التالیف. یہ اصطلاح ہے، ایسے ہی یاد رکھیں گے. ضعف التالیف، تالیف کہتے ہیں جوڑنے کو، طاف یعنی کمزور. جوڑنے میں کلمات کو جب جملہ بنا رہے ہوں تو کمزوری نہیں ہونی چاہیے. ضعف تالیف کسے کہتے ہیں، آگے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وهو خروج الکلام عن قواعد اللغت المضطردۃ، کہ کلام کا لغت کے مضطرد قاعدے سے نکل جانا. کیا ہوتا ہے لغت مضطرد؟ مضطرد کے معنی ہوتا ہے دائم، مستمر. اور قاعدہ مضطردہ جب استعمال ہو تو قاعدہ عامہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی عام جو قاعدہ ہے اس کے مطابق ہی وہ کلمہ ہونا چاہیے. اس عام قاعدے کے مطابق سے اگر وہ نکل جاتا ہے تو پھر کہیں گے کہ وہ قاعدے کے مطابق نہیں ہے، اس کے اندر ضعف تعلیف ہے. اس کی مثال ایک دے رہے ہیں، کرجوع الضمیر علی متأخر لفظا و رتبتا فی قول سیدنا حسان رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ضمیر کا لوٹنا متأخر پر لفظاً اور رتبتاً ہر دو اعتبار سے سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کے قول میں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ عربی میں جو پروناؤن ہوتا ہے، ضمیر ہوتا ہے، اس کے لیے اس سے پہلے مرجع کا ہونا ضروری ہے. معلوم ہے سب کو؟ بولیے. عربی کلام میں جب ضمیر آئے تو اس سے پہلے مرجع کا ہونا ضروری ہے. اگر مرجع بعد میں آتا ہے تو یہ کلام کی جو ہے خرابی مانی جاتی ہے. بس اتنا ہی سمجھنا ہے. تو متأخر ہو لفظاً و رتبتاً، یہ کیسے ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھیں گے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے قول میں. تو ولو ان مجدا اخلد الدہر واحدا من الناس ابقى مجده الدہر مطعما، یہ مطعم ابن عدی کی تعریف میں کہہ رہے ہیں. وہ مشرکین میں سے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور بہت ہی مجد والے، بزرگی والے، شرافت والے تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ مجد و شرافت اگر کسی شخص کو دہر، پوری زندگی، پورے زمانے بھر باقی رکھتا تو مطعم اس کے مستحق تھے، اس کے لائق تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. یہ اس شعر کا مطلب ہے. اب دیکھیے نیچے لائیے ذرا، اور وہاں پہ پورا دیا ہوا کس طرح سے. یہاں پہ محل استشہاد ہے دوسرا مصرے کے اندر. دیکھیے ابقا مجدہ الدہر مطعما، ابقا مجدہ، ان کی شرافت باقی رکھتی، الدہر پورے زمانے، زندگی بھر. تو مجدہ ان کی شرافت، کن کی شرافت کوئی بتائے؟ سر مطعم مطعم کی، ٹھیک ہے. تو مجدہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ مطعم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ آ رہے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے نا. جی. اور لفظاً یہ متاخر ہیں، یعنی بعد میں آئے ہیں، ان کو پہلے ہونا چاہیے تھا. متاخر کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ضمیر پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے، یہ لفظاً ہو گیا. اور رتبتاً یہ کیا ہے؟ مجدو آپ ابقا فاعل ہے، مجدوہ ابقا فعل ہے، مجدوہ فاعل ہے، اور مطعمن کیا ہے؟ اس کا مفعول بن رہا ہے. مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو مفعول کہاں ہوتا ہے؟ فاعل کے بعد ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے عام طور سے؟ فائل کے بعد سے. فاعل کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس کا رتبہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں ہو، متاخر ہو. تو رتبتاً متاخر ہے، اور لفظاً متاخر بھی ہے. لفظاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظاً متاخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر پہلے ہے، وہ بعد میں ہے. تو ضمیر یہاں پہلے آ گئی ہے. تو لفظاً متاخر اس کی کئی شکلیں ہیں. بس اتنا یاد رکھیے کہ ضمیر جب آ جائے اور مرجع پہلے نہ ہو، مرجع بعد میں ہو، تو یہ کلام کے عیوب میں سے مانا جاتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم پہلے ہے، ربہ بعد میں آیا ہے. یہاں بھی ترتیب ہے لیکن یہ جائز ہے. اس کی کئی شکلیں ہیں. تو یہ دیکھیے فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي مَجْدِهِ، مجدہی میں جو ضمیر ہے وہ راجع الی مطعمہ، اور مطعم کی طرف راجع ہے. وہو متأخر فی اللفظ کما ترى، واللفظ متأخر ہے یعنی ضمیر پہلے ہے، ضمیر کے بعد آ رہا ہے، کما ترى جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر رتبتی، اور رتبے میں یعنی مرتبے میں بھی وہ متأخر ہے، لأنہ مفعول بھی، اس لیے کہ مفعول بھی ہے. فالبیت غیر فصیح، اس لیے اس بیت کو، اس شعر کو فصیح نہیں مانا گیا ہے. تو ایک تو قیاس صرفی کے مطابق ہو، اور دوسرا ضعف تعلیق سے خالی ہو. نمبر 2 یا 3 آ جائیے. قیاس صرفی پہ نشان نہیں لگایا تھا نمبر کا، اس لیے 2 نمبر یہاں لگایا ہے. وَيُشْتَرَطُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، ترکیب تو آپ کر دیے ہیں. اب اس ترکیب میں کیا ہے؟ تنافر کلمات سے وہ خالی ہونا چاہیے، تنافر حروف سے بھی خالی ہونا چاہیے. جیسے مستشزراتن یہاں پہ نہیں ہے، دوسری بلاغتی کتابوں میں دیا ہے. مستشزراتن اور بھی کلمات ہیں. اور اس میں جو ہے اعتبار جو عربوں کا ہوگا کہ انہوں نے کہا مستشزراتن کے اندر تنافر حروف ہے تو ہے. اب کوئی کہے کہ ہم تو آسانی سے ادا کر لے رہے ہیں، مستشزراتن ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ اہل لسان نہیں ہیں یا ہم نہیں ہیں، اس لیے ہمارا اعتبار نہیں ہوگا. دیکھیے ترکیب کی سلامتی میں شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ سالم ہو اور تنافر حروف سے. فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع. کیا مطلب؟ کیسا نہ ہو؟ بعض کلمات بعض سے اس طرح سے جڑے ہوئے متصل نہ ہوں جو سننے میں بھاری پن کا سبب بنے. ٹھیک ہے، جو کہ سبب بنے اس کے ثقل کا سننے پر. یہ لفظی ترجمہ ہے. وصعوبۃ ادائیها باللسان، ای یسبب ثقلها یسبب صعوبۃ ادائیها باللسان، اور زبان سے ادا کرنے میں مشکل پیدا ہو. اس کی مثال کا قول شاعر وقبر حرب بمکان قفر، بمکان قفری بھی ہے، تو قفرو ضرورت شعری کی بنا پر پیش دے دیا ہے، مکان کی صفت ہے اس لیے حالت جری میں ہے. ولیس قرب قبر حرب قبر، حرب کی قبر جو ہے چٹیل جگہ میں ہے، اور حرب کے قبر سے قریب کوئی اور قبر نہیں ہے. یہ شعر آپ کو معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنات کا شعر ہے. یہ حرب جو حرب ابن امیہ ہیں، حضرت معاویہ کے دادا حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کہیں بیابان میں گئے ہوئے تھے، تو ساتھ میں امیہ ابن سلط جو مشہور شاعر ہے وہ بھی ساتھ میں تھا. تو ایک سانپ کو انہوں نے مار دیا، اور وہ سانپ جو ہے جنات تھا. تو ایک عورت کی شکل میں جنات جو آیا، اور ان کے سارے اونٹ جو ہے بھاگ جاتے تھے. یہ لوگ تلاش کے لاتے تھے پھر بھاگ جاتے تھے. تو سوچتے معاملہ کیا، دیکھتے ہیں. تو معاملے کے تحقیق کے لیے چلتے چلتے خیمے میں پہنچے، تو وہاں جو ہے امیہ ابن سلط نے کہا کہ بسمک اللہم کہنا، اگر کوئی شے ہوگی آصب اسے ہوگا تو بھاگ جائے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ امیہ ابن سلط یہ پہلا شخص ہے جس نے بسمک اللہم کو رائج کیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ خیمے میں پہنچے تو وہی عورت نظر آئی، تو انہوں نے بسمک اللہم کہا. تو اسی سانپ کو جس کو ان لوگوں نے مار دیا تھا اس کو اٹھا کے اس عورت نے مارا اور وہاں سے غائب ہو گئی، اور حضرت یہ حرب کا انتقال ہو گیا، اور اسی جگہ ان کو دفنا دیا گیا. یہ قول ہے، اللہ عالم. تو یہاں دیکھیے، دھیان دیجیے، وقبر حرب بمکان قفر، اس کے اندر کیا ہے؟ ثقل ہے.
تنافر کلمات ہے. کیوں؟ اس کی جو ترکیب ہے، جو جوڑا اس طرح گیا ہے، کلمہ اپنی جگہ پر قبر، مکان، قفر، قرب الگ الگ لیا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن ان کو جو اتصال ہے، جو جوڑا گیا ہے، وہ اس طرح سے قرب مخارج کی میں رکھ دیا گیا ہے کہ یہ ادا کرنے میں بہت مشکل ہو رہے ہیں. اور آگے لکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ لگاتار 3 مرتبہ کوئی بغیر اٹکے اس شعر کو پڑھ نہیں سکتا. دیکھیے، قیل ان هذا البيت لا يتهيأ لأحد ان ينشده 3 مرات متواليات. یہ بات کہی گئی ہے کہ اس بیت کو آسان نہیں ہے کسی کے لیے کہ 3 مرتبہ لگاتار پڑھ دے، دون ان يتلعثم، بغیر اٹکے ہوئے. لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، اس لیے کہ اس کے کلمات کا جمع ہونا اور اس کے حروف کے مخارج کا قریب ہونا یہ پیدا کرتا ہے ایک بالکل ظاہر سخت بھاری پن. مع ان كل كلمة منه لو اخذت وحدها كانت غیر مستقرة ولا ثقيلة. حالانکہ اگر ان میں سے ہر کلمے کو اکیلے لیا جائے، الگ الگ لیا جائے، اخذت وحدہ، تنہا لیا جائے، تو کانت غیر مستقرات، ناپسندیدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی بھاری ہوں گے، ثقیل ہوں گے. تو یہ اتصال جب آپ کریں کلمے کا تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ثقل نہ ہو، اور اسی کو کہتے ہیں کہ تنافر کلمات سے خالی ہو. نمبر آگے چلیں، نمبر 3، تاقید لفظی سے خالی ہو. اور آگے آئے گا تاقید مان میں. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ خاموشی ہے بالکل. جی سر. جی ٹھیک، سر. کہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو Yes. پوچھیں. پلیز. وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيد اللَّفْظِي. یہ بھی جو ترکیب آپ کریں گے کلام کے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تاقید لفظی سے خالی ہو. تاقید لفظی کسے کہتے ہیں؟ تعریف آگے آ رہی ہے. وہ سب کچھ دیا ہوا ہے، بس عبارت سے اس کو نکالنا ہے. ایک مرتبہ سمجھ لیں گے تو آپ خود سے بھی پڑھ کے اچھی طرح ازبر ہو جائے گا. وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن موطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه. دیکھیے، وہ یہ ہے کہ کلام جو ہے معنی مراد پہ خفی الدلالہ ہو، جو کہنا چاہ رہا ہے آدمی اس پہ دلالت کلام کی نہ ہو، وہ شیدہ ہو، کہنا کیا چاہتے ہو کوئی پوچھنے لگے. یہی ہے. بس کیوں ایسا ہو؟ آپ نے کیا کیا ہے کلام کے اندر؟ بسبب تاخیر الکلمات. کیا تو آپ نے یہ کہ کلمات کو مؤخر کر دیا بلا وجہ. یعنی تاخیر تو کچھ ہوتے ہیں، مبتدا کو مؤخر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن تاخیری کلمات ایسا کر دیں کہ ثقل پیدا ہو اور خفی الدلالہ ہو جائے. او تقدیمی ہے، یا مقدم کر دیا آپ نے، عن مواطنها الاصلیہ، اس کے اصلی جگہ سے. او بالفصل، یا آپ نے فصل کر دیا ہے بین الکلمات، کلمات کے درمیان، مبتدا خبر کے درمیان فصل کر دیا ہے، موصوف صفت کے درمیان فصل کر دیا ہے. التی یجب ان تتجاور، ان کلمات کے درمیان فصل کر دیا ہے جن کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپس میں ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے بغل میں رہیں. ویتصل بعضها ببعض، اور ایک دوسرے سے متصل رہیں. جب آپ کہیں گے ما قرأ الا واحدا محمد مع کتاب اخی، کیا سمجھ میں آئے گا؟ جیسے کہنا کہ میں جامعہ کی کینٹین میں شام کے وقت چائے پیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ شام جامعہ میں پیا کینٹین، تو کیسا لگے گا؟ بالکل ایسا ہی عربی میں بتایا ہے کہ ما قرأ الا واحدا محمد مع کتاب اخی. یہ اصل کلمہ کیا ہے؟ نیچے آئیے، اصل کلام کیا ہے دیکھیے. کان هذا الکلام غیر فصیح، یہ کلام غیر فصیح ہو. کیوں؟ لضعف تالیفہ، تالیف اس کو جوڑ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، یا ضعف تالیف اصطلاح ہے، صحیح بولیں گے. کیوں؟ اصل کلمہ یہ تھا ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، کہ محمد نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اپنے بھائی کے ساتھ مگر صرف ایک کتاب پڑھی. محمد نے نہیں پڑھا اپنے بھائی کے ساتھ مگر صرف ایک ہی کتاب. اب اس کو کیسے؟ فقدمت الصفۃ علی الموصوف، صفت کو مقدم کر دیا گیا موصوف پر. کتابا واحدا، ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ کتابا واحدا. اور اوپر کیا کہا ہے؟
واحدن محمدن، پھر آگے کیا تھا، مع کتابن اخی، اس طرح سے تھا. تو موصوف صفت کے درمیان فصل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، واحدن کتابن ہو گیا. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے اوپر ہی رکھیے اللہ، اللہ مستثنا ہے اور مستثنا منہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کتابن واحدن ہونا چاہیے تھا، اللہ کتابن واحدن، لیکن اللہ واحدن کر دیا، پھر کتابن کو کہیں اور لے گئے. تو یہاں کیا ہوا کہ دو متلازم جو چیزیں تھیں، مستثنا مثل اس کے اندر فصل کر دیا. اسی طرح سے جو ہے مضاف مضاف الیہ کے درمیان اس میں فصل ہے. دیکھیے مع اخی، مع مضاف اخی مضاف الیہ، یہ ہونا چاہیے تھا. تو مع پھر کتابن بیچ میں آ گیا، پھر اخی ہی کر دیا. تو یہ جو ترتیب ہے بالکل الٹی پلٹی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ظرف تعلیف ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تاکید لفظی ہے. تاکید کہتے ہیں پیچیدگی کو. سمجھ میں نہ آیا، عقدہ کے معنی گرہ کے آتے ہیں، گرہ لگا دینا. آدمی کو گرہ لگا دے تو پھر وہ اندر کیا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. ایسا ہی یہاں پتہ نہیں چل رہا کہنا کیا چاہتے ہو، اس نے ایسا گھما دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے فقدمت الصفت علی الموصوف، صفت کو مقدم کر دیا گیا موصوف پر. اور فصل بین المتلازمین، دو لازم چیزوں کے درمیان فصل کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے، ہما ادات الاستثناء والمستثنى، وہ حرف استثناء ہے اور ادات استثناء ہے اور مستثنیٰ ہے. والمضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کے درمیان فصل کر دیا گیا ہے. ویشبہ ذلک قول ابی الطیب المتنبی، اور اسی کی مشابہ ابو الطیب المتنبی کا یہ قول ہے، انا یکون ابا البریۃ آدم و ابو کا وسطقلان انت محمد. اس کے اندر بھی یہ ہے بہت الٹا سیدھا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ممدوح کی تعریف کر رہے ہیں. نیچے دیا ہوگا حاشیے میں کہ شجاع ابن محمد کی تعریف کر رہے ہیں. شجاع ابن محمد یعنی اس کے باپ کا نام کیا ہے، محمد ہے. اب آپ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کیا ہیں، ابو الخلائق ہیں. بریتن کی جمع برایا، جی. مخلوق. انا کیفا، کیفا آدم، کیفا یکون آدم ابا البریہ، کہ آدم علیہ السلام وہ مخلوق کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے والد کا نام محمد ہے. وہ ابو کا محمد، یہ ہونا چاہیے، وہ ابو کا محمد. تو ان کے شجاع ابن محمد، والد کا نام محمد ہے لیکن وہ کنایہ لے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، آپ کے والد محمد ہیں. وَأَنْتَ الثَّقَلَانِ، ثقلان کہتے ہیں انسان و جنات کو. آپ انسان جنات سب ہیں، یعنی ساری خوبیاں آپ کے اندر جو دنیا کے اندر مخلوق کے اندر ہیں وہ سب آپ کے اندر ہیں. تو اول تو لفظاً ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیا 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 ہے. وہ ابو کا محمد، یہ گڑبڑ کیا ہے، مبتدا خبر کے درمیان فصل آ گیا ہے. وَالثَّقَلَانِ أَنْتَ، انت الثقلانی، وانت الثقلان ہونا چاہیے تھا مبتدا خبر ہے. یہ تقدیم مبتدا خبر مقدم مؤخر کرتے ہیں، لیکن یہاں جو کیا اس سے شبہ پیدا ہو رہا ہے، لفظ پیدا ہو رہا ہے کلام کے اندر، اس لیے یہ تقدیم صحیح نہیں ہے. تاکہ والثقلان انت، انت محمد، لگ رہا انت مبتدا ہے محمد خبر ہے، حالانکہ کہنا چاہ رہا وہ ابو کا محمد. آگے دیکھیے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. والوضع الصحیح، صحیح وضع کیا ہے، صحیح حالت کیا ہے، ان یقول کہ وہ یہ کہتا کیف یکون آدم ابا البریۃ، کہ آدم مخلوق کے فادر کیسے ہو سکتے ہیں. وہ ابو کا محمد، جبکہ آپ کے والد محمد ہیں. وہ انت الثقلان، اور آپ انسان جنات سب ہیں. یعنی انہ قد جمع ما فی الخلیقۃ من الفضل والکمال، یعنی اس کے ممدوح نے جمع کر لیا اپنے اندر وہ تمام چیزیں جو مخلوق کے اندر ہیں، یعنی فضل اور کمال. ماں کا بیان ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام فضل و کمال کو جو مخلوق کے اندر ہے ممدوح نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. اب کیا کیا گڑبڑی اس کے اندر ہے. قد فصل، فقط فصل بین المبتدا والخبر، وہما ابو کا محمد، مبتدا خبر کا درمیان فصل کر دیا ہے جو کہ ابو کا محمد ہے. وقدم الخبر علی المبتدا تقدیما قد یدعو الی اللبس، اور خبر کو مقدم کر دیا ہے مبتدا پر. تو خبر کبھی کبھی مبتدا پر مقدم کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں، تقدیما، ایسی تقدیم کی ہے قد یدعو الی اللبس، جو کہ سبب بن رہا ہے اشکال کا، لبس کا، خلط کا، کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. فی قولی والثقلان انت، انت والثقلان، وانت الثقلان، یہ ہے. علی انہ، دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات ہو گئی، اس کے جو معنی ہے، میننگ ہے، وہ بہت بکواس ہے، اس طرح کسی کو نہیں کہنا چاہیے.
علی انہ بعد تعسف، تعسف تکلف، اس تعسف اور تکلف کے بعد لم یسلم کلامہ من سخف و حذر، اس کا کلام جو ہے یہ بکواس اور بیہودہ پن سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کس کی مثال ہو گئی؟ تاکید لفظی کی، لفظ کے اندر جو ہے الٹا سیدھا کیا ہے. اب آ رہے ہیں تاکید معنوی، معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جائے، کہنا کیا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، لفظ تو صحیح ہے لیکن ایسا استعمال کر رہا ہے کہ معنی کے اندر جو ہے گڑبڑی ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. جی سر. سب کو سمجھ میں آ رہا؟ جی جی. کسی کو بھی نہ آئے تو پوچھ لے. وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِي، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ترکیب صحیح ہو، سالم ہو، خالی ہو کس سے؟ تعقید معنوی سے، معنوی الجھاؤ سے، معنوی پیچیدگی سے. وہوا کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کو یاد رکھنا ہے. ان يعمد المتکلم الى التعبیر عن معنى فيستعمل فيه کلمات في غیر معانیہ الحقیقیہ، کہ متکلم جو ہے کسی معنی کو ظاہر کرنا چاہے، تعبیر عن معنی کسی معنی کو بتانا چاہے، کوئی اچھا ہے یا خراب ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے. فیستعمل فیہ کلمات، اس معنی میں وہ ایسے کلمات کا استعمال کرے فی غیر معانی الحقیقیہ، جو اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو. بتانا چاہ رہے کہ اچھا ہے اور کلمات ایسے استعمال کر رہا ہے کہ لگ رہا برا ہے. جیسے میں یہ کہوں کہ کسی کا نام لیجیے نسیم، کوئی کسی کا نام لے لے کہ بہت اچھا لڑکا ہے اور لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی زبان بہت لمبی ہے. تو لوگوں کی تعظیم کرتا ہے، ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ بہت اچھا ہے، تو لوگوں کی تعظیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان بہت لمبی ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو عربی میں کہتے ہیں سلیط اللسان یا بذیع الکلام یا فاحش النطق، کچھ بھی بول لیں، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے. تو ہم تو تعریف کرنا چاہ رہے تھے اس کی، لیکن ایسے لفظ کا ہم نے استعمال کیا کلمے کا کہ اس کی زبان لمبی ہے، جس سے معنی کے اندر تاکید پیدا ہو گئی. اب سننے والا یہ کہے گا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور زبان لمبی ہے. اسی کی ایک اور مثال یہ عربی میں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کا ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے لسان، عربی زبان میں لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو جو ہمارے منہ میں ہے، جس سے ہم بول رہے ہیں، چکھتے ہیں. کبھی کبھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے لغت کے معنی میں. ٹھیک ہے، ایک تو حصی زبان جو لسان، اور ایک لغت جو زبان جو ہم بول رہے ہوتے ہیں. تو جیسے قرآن میں بھی اس کا مثال دیں گے کہ لسان جو ہے لغت کے معنی میں آیا، یہ صحیح ہے. اسی طرح سے عین جو ہے جاسوس کے معنی میں آتا ہے، کہ حاکم نے اپنے آنکھوں کو پھیلا دیا شہر کے اندر تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہے کہ حاکم نے اپنی زبان کو پھیلا دیا اور اس سے مراد وہ لے رہا ہے جاسوس، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عربی میں زبان جو ہے وہ لغت کے لیے استعمال تو ہوتا ہے لیکن جاسوس کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ دو مثالیں ہو گئیں، اور ایک مثال وہ شعر سے دیں گے. پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اوپر کیجیے ذرا. ہاں، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، ہو گیا تھا. فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده، وہ صحیح سے اختیار نہ کر پائے، کلمات کا چناؤ نہ کر پائے. یسیء برا کرنا، کلمات کا چناؤ برا کرے اس معنی کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے. فيضطرب التعبير، جو تعبیر ہے جس کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، وہ مضطرب ہو جائے، گڑمڑ ہو جائے. وَيَلْتَبِسُ الْأَمْرُ عَلَى السَّامِعِ، اور سننے والے پر جو معاملہ جو ہے ملتبس ہو جائے، کہنا کیا چاہتے ہو. مثال ذالک، اس کی مثال یہ ہے کہ ان کلمۃ اللسان، لسان کا جو کلمہ ہے، تطلق احیانا ویراد بها اللغہ، اس کا کبھی اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے مراد لغت ہوتی ہے، زبان، حصی زبان نہیں. لسان حصی زبان کے لیے آتا ہے اور لغت جو زبان ہم بول رہے ہوتے ہیں. قال تعالی، اس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے اسی کی زبان میں بھیجے. ٹھیک ہے، تو اے ناطقا باللغت قومه، اپنی قوم کے لغت کو بولنے والا بنا کر کے ہم نے بھیجا. وہذا استعمال صحیح فصیح،
یہ صحیح استعمال ہے، فصیح استعمال ہے۔ فَإِذَا اسْتَعْمَلَ إِنسَانٌ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الْجَاسُوسِ، اگر کوئی انسان اس کلمے کو جاسوس کے معنی میں استعمال کرے اور یوں کہے کہ بَثَّ الْحَاكِمُ أَلْسِنَتَهُ فِي الْمَدِينَةِ، کہ حاکم نے اپنی زبان کو مدینہ یعنی شہر میں جو ہے پھیلا دیا ہے، کان مخطئا، تو وہ جو ہے غلط ہوگا، اس کا یہ استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ وَكَانَ فِي كَلَامِهِ تَعْقِيدٌ مَعْنَوِيٌّ، اور یہ کہا جائے گا کہ اس کے کلام میں تاقید معنوی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی سر۔ ومن ذلك جی سر۔ قول امرئ القیس، اور اسی کے قبیل سے امرؤ القیس کا یہ قول ہے، شعر ہے، فی وصف فرس، جس نے گھوڑی کی صفت میں اس نے بیان کیا ہے، وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً كَسَى وَجْهَهَا سَعَفٌ مُنْتَشِرٌ۔ ورڈ میننگ سب دیے ہوئے ہیں، آسان ہے۔ رکب ارکب سوار ہونا، رو خوف کو کہتے ہیں، اور اسی لیے حرب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ رو ہے یہ، روع نہیں ہے، روع کہتے ہیں دل کو اور نفس کو۔ اسی سے حدیث میں آیا ہے کہ ان روح القدس نفس فی روعی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں پھونک مارا، یہ روع ہے۔ خیفانتن، اس کا معنی نیچے دیا ہوا ہے، جراد ٹڈے کو کہتے ہیں۔ کسا یکسو، پہنا دینا، چھا جانا۔ صعفن، یہ کہتے ہیں کھجور کی چھال کو، جو پتے ہوتے ہیں ٹہنیوں کے اندر، منتشر، پھیلا ہوا۔ اب ترجمہ دیکھیے، میں سوار ہوتا ہوں خوف کی حالت میں، جنگ میں، خیفانتن، کس پہ سوار ہوتا ہوں؟ ٹڈی پر، ٹھیک ہے، ایک صفت۔ کسا وجہہا صعف منتشر، جس گھوڑے پر، یا خیفانتن کی ضمیر لوٹ گئی اس لیے وجہہا کہا ہے، جس گھوڑے یا ٹڈی کے چہرے پر جو ہے بال ہوتے ہیں۔ کیسے بال ہوتے ہیں؟ کھجور کے ٹہنی کے بال کی طرح، کھجور کے ٹہنی، کھجور کے چھال، کھجور کے پتے کی طرح بال ہیں، منتشر، جو پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اس گھوڑی کے چہرے پہ آگے بہت سارے بال ہیں جو اس پورے چہرے کو گھیرا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ شعر کے اندر شاعر اپنی بہادری بیان کرتا ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، اپنی گھوڑی کی 2 صفت اس نے بیان کیا ہے۔ خیفانتن، ٹڈی سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح ٹڈی جو ہے کیا ہوا میں اڑتے ہیں یہ، تو میری گھوڑی یا گھوڑا کہہ لی، وہ بھی جو ہے ہوا میں اڑتا ہے۔ ایک صفت یہ ہو۔ دوسری صفت کیا ہے کہ اس کے چہرے پہ بہت بال ہیں۔ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ؟ گھوڑے کی صفت اچھائی بیان کرنا چاہ رہا ہے، برائی بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ کوئی بتائے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ تو اس شعر میں اپنی بہادری کے علاوہ گھوڑے کی 2 صفت بیان کی ہے، کہ بہت تیز رو ہے، اتنا دوڑتا ہے جیسے کہ ٹڈی ہوا میں اڑتا ہے تو یہ بھی ہوا میں اڑ رہا ہو۔ ایک صفت یہ ہو گئی، اور دوسرے کے چہرے پہ بال بہت ہیں۔ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے امرؤ القیس؟ تعریف بیان کرنا چاہ رہا ہے، برائی کرنا چاہ رہا ہے اپنے گھوڑے کی؟ سر دوسرے میں برائی کر رہا ہے، یہ چھال جو کہہ رہا ہے۔ ہاں وہ آگے آئے گا، لیکن آپ کو ایک اوور آل کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تعریف بیان کرنا چاہ رہا ہے نا شعر کے اندر، سر یہ 2 چیزیں جب ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں تو وہ تعریف ہی کر رہا ہے۔ اب نقاد اور ناقدین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس تعریف میں کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف میں آگے بتائیں گے کہ ایک میگا خیفانتن، تو گھوڑے کو ٹڈی سے تشبیہ دینا عربوں کے یہاں کوئی خاص رواج نہیں ہے، لیکن چل جائے گا، ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، عربوں کے یہاں یہ بات معروف و مشہور ہے کہ جس گھوڑے یا گھوڑی کے چہرے پہ بال بہت زیادہ ہوں وہ گھوڑا عمدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ بات عربوں کے یہاں مشہور ہے تو اب اس کی تعریف میں ایسی صفت لانا کہ اس کے چہرے پہ بہت بال ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ گھوڑا اچھا نہیں ہے۔ تو پہلے جملے سے لگ رہا کہ میں جنگ میں نکل جاتا ہوں اور گھوڑا بہت تیز رو ہے، تو تعریف ہی کر رہا ہے، لیکن اگلے جملے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی گھوڑا اچھا نہیں ہے۔ تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ تاکید معنوی اسی کو کہتے ہیں کہ معنی کے اندر جو ہے گنجلک پیدا ہو جائے۔ پھر سے دیکھیے، وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً، میں خوف کی حالت میں یا جنگ کی حالت میں سوار ہوتا ہوں ایک بہت ہی تیز رو گھوڑے پر یا ٹڈی پر، جس کے چہرے کو چھا گیا ہے، پہنا دیا ہے، ڈھانپ لیا ہے کھجور کے چھال نے، جو کہ پھیلا ہوا منتشر ہے۔ اب آگے دیکھیے کس طرح اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ الخیفانہ تو فی الاصل الجرادہ، خیفانہ اصل میں ٹڈی کو کہتے ہیں،
وَيُرِيدُ بِهَا هُنَا الْفَرَسَ الْخَفِيفَ، اور یہاں پہ وہ مراد لے رہا ہے ہلکی پھلکی تیز رو گھوڑی. وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، اس کی اس مراد لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ امرؤ القیس نے بہت سے تشبیہات کو ایجاد کیا ہے جس کو عربوں نے بعد میں لیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی صحیح. وَإِنْ كَانَ تَشْبِيهُ الْفَرَسِ بِالْجَرَادَةِ لَا يَخْلُو مِنْ ضَعْفٍ، اگرچہ گھوڑی کو تشبیہ دینا ٹڈی سے یہ کمزوری سے خالی نہیں ہے، لیکن مان لیتے ہیں چلو بھائی امرؤ القیس سے بڑا شاعر ہے. اما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل، جہاں تک معاملہ ہے اس گھوڑی کی یہ وصف بیان کرنا کہ اس کی پیشانے کے بال بہت لمبے ہیں، کصاف النخلی، کھجور کے چھال کی طرح، اس کے ٹہنیوں کی طرح، یغطی وجہہا، جو اس گھوڑی کے چہرے کو پورا ڈھانپ لے رہا ہے، فغیر مقبول، یہ مقبول نہیں ہے، اس کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ لأن المعروف عند العرب ان الشعر الناصیہ اذا غطى العینین لم تکن الفرس کریمتا ولم تکن خفیفتا، اس لیے کہ معروف عربوں کے نزدیک یہ بات معلوم، سب کو معلوم ہے کہ پیشانے کے بال جب وہ آنکھوں کو ڈھانپ لے تو پھر اس وقت گھوڑی جو ہے اچھی نہیں مانی جاتی اور نہ ہی تیز رو اور ہلکی پھلکی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تاقید معنوی ہے. ومن التاقید المعنوی یہ قول ابی تمام، اور ایک اور مثال شعر سے دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے شعر اٹھا کے دے لیں، پوچھنے کے تاقید معنوی کہاں پائی جا رہا ہے، تو دھیان سے دیکھیں. جذبت نداہ غدوۃ السبت جذبۃ فخر سریعا بین ایدی القصائد، میں نے سنیچر کی صبح اس کی سخاوت کو ایسا کھینچا کہ قصیدے کے سامنے وہ ڈھیر ہو کے گر گیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کے سامنے جاتے تھے، اپنے اشعار پیش کرتے تھے، قصیدے کہتے تھے، اور بادشاہ خوش ہو کر کے انہیں داد و دہش سے نوازتا تھا. تو یہی ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے جو ہے ابو تمام گیا اور اپنا قصیدہ سنایا، اور قصیدہ سن کر کے جو ہے خوب دولت لٹائی. اب اس کو کس طرح اس شعر کے اندر کہہ رہا ہے، دیکھیے. جذب تو ندا ہو، میں نے اس ممدوح کی سخاوت کو کھینچا سنیچر کی صبح، اسی دن دیا ہوگا. جذبتن، ایسا کھینچا، فخر، جذبتن بہت زور سے کھینچا، یعنی خوب داد و دہش اس نے مجھے دی. فخر سریعا بین عید القصائد، وہ قصائد کے سامنے دھڑام سے گر گیا. خر سریعا، پچھاڑ کھا کے گر جانا. تو کیا کہہ رہے ہیں، فإنه ما سکت حتى جعل کرم ممدوحه يخر سریعا وهذا من اقبح الکلام، کہ وہ نہیں خاموش ہوا یہاں تک کہ اپنے ممدوح کی سخاوت کو کیا کر دیا کہ وہ دھڑام سے گر رہا ہے. ٹھیک ہے، ندا گر رہا ہے یا وہی گر رہا ہے، دونوں کہہ لیجئے. یخر وہ سریعا، وہ دھڑام سے گر رہا ہے، وهذا من اقبح الکلام، یہ بہت ہی بیکار کلام ہے. اب یعنی وہ تو اس کی ممدوح کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے کہ بہت داد و دہش سے نوازا مجھ کو، اور الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے، خر سریعا، دھڑام سے گر گیا. تو یہ تاقید معنوی کی مثال ہے. ٹھیک ہے، تو فصاحت کی بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب آ رہی بلاغت کی. اس کے اندر کسی کو کچھ پوچھنا ہو، نہیں No. پوچھنا ہو تو بھی واضح ہے. جی جی سر جی الحمدللہ. جی. اما البلاغت فہی تأدیت المعنی الجلیل واضحا بعبارت صحیحت فصیحت. ٹھیک ہے، فصیح کا کلمات فصیح ہو، اچھی سے ترکیب ہو، اور اب باری آتی ہے اس کو ادا کرنے کی. کہاں ادا کرنا ہے؟ آپ کے کلمات بہت اچھے ہیں لیکن آپ ادا کر رہے ہیں ایسے حلقے میں جو کہ کم پڑھا لکھا ہے، تو پھر آپ کو بلیغ نہیں مانا جائے گا. اکبر الہ آبادی کا ایک مشہور شعر بھی ہے کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں. اور کیا ہے؟ اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے. جی جی جی. اکبر الہ آبادی غالباً یہ شعر ہے. تو بلاغت وہ ہونا چاہیے جو موقع محل کے اعتبار سے ہو. کلام کا مقتضل حال کے مطابق ہونا بلاغت ہی بلاغت کی تعریف ہے. ان یکون الکلام بمقتضل حال. ٹھیک ہے. اب کسی کے کھیت میں بارش نہیں ہوئی، کسان آدمی تھا، اس سے یہ پوچھا کہ آپ کے کشت زار میں تقاطر امطار ہوا کہ نہیں. اب وہ کیا سمجھے گا؟ تو کتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں، کشت زار، تقاطر امطار، لیکن اس کے تو باؤنس چلا جائے گا، تو یہ کلام بلیغ نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی کو آگے کہہ رہے ہیں امل بلاغت فی تأدیت المعنی الجلیل واضحا بعبارت صحیحۃ فصیحہ. جہاں تک بلاغت کا تعلق ہے تو کسے کہتے ہیں؟ ایک اچھے معنی کو، جلیل عمدہ معنی کو ادا کرنا
بالکل واضح شکل میں، صحیح عبارت کے ساتھ، فصیح عبارت کے ساتھ۔ لہا فی النفس اثر خلاب، جس کا دل کے اندر بہت ہی پرزور اثر ہو، لبھانے والا اثر ہو، معمولہ امت کلی کلام للموطن الذی یقال فیہ، ساتھ ساتھ اس کے کہ ہر کلام مناسب ہو اس جگہ کی جس میں وہ کہا جا رہا ہے، والاشخاص الذین یخاطبون، اور ان اشخاص کے مناسب ہو جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بلاغت ہے۔ آگے، فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال۔ تو سب سے پہلے تو بلاغت نہیں ہے، مگر بلاغت اسی کا نام ہے کہ وہ ایک فنون میں سے ایک فن ہے۔ اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ فطری استعداد کی صفائی پر، ودقت ادراک الجمال، خوبصورتی کا ادراک وہ کتنی باریک بینی سے کر رہا ہے اس پر، وتبیین الفروق الخفیہ بین صنوف الاسالیب، مختلف اسالیب کے درمیان جو پوشیدہ فرق ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ واضح کر لے رہا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے۔ وللمرانۃ ید لا تجحد فی تکوین الذوق الفنی، یہ کہہ رہے ہیں پریکٹس سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو ہے فطری چیز بھی ہوتی ہے یہ انسان کے اندر کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر، پھول کو دیکھ کر کے اس کو کس طرح سے ادا کرے، جو اس کی ذوق فطری پر جو مبنی ہے۔ وللمرانۃ ید، پریکٹس کا بھی ایک ہاتھ ہے، یعنی جو ہے رول ہے، لا تجحد، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کس میں؟ فی تکوین ذوق الفنی، اس فنی ذوق کو بنانے میں، وتنشیط المواہب الفاطرہ، اور جو فاطرہ ماند پڑ جانا، ہلکا پڑ جانا، جو صلاحیتیں انسان کے اندر دبی ہوئی ہیں اس کو ایکٹیو کرنے میں پریکٹس کا بہت بڑا رول ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اوپر انہوں نے کہی تھی کہ یہ استعداد فطری پر اس کا دار و مدار ہے، اس لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف استعداد فطری ہی نہیں ہے بلکہ پریکٹس کر کے بھی آدمی اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ ولا بد للطالب الى جانب، کیا کیا کرنا ہے طالب علم کو بلیغ بننے کے لیے؟ وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ادب کا مطالعہ کرے، نقد کی کتابوں کو پڑھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ولا بد للطالب، طالب علم کے لیے ضروری ہے، الى جانب ذلك، اس کے علاوہ، یعنی پریکٹس کے علاوہ اور ذوق فطری ہونے کے علاوہ، من قراءۃ طرائف الادب، ادب کی جو عمدہ ترین نصوص ہیں ان کا مطالعہ کرے، پڑھے، والتملؤ من نمیرہ الفیاض، اس ادب کا جو نمیر ہے، نمیر کہتے ہیں پانی کو، وہ پانی جو میٹھا چشمہ ہو، اس کے فیاض سرچشمے سے جو اپنے آپ کو بھر لے، ونقد الاثار الادبیہ، جو ادبی آثار ہیں، نصوص ہیں، اس کے نقد سے اپنے آپ کو بھر لے یا اس کے نقد کا مطالعہ کرے، والموازنۃ بینہا، اس کے درمیان موازنہ کرے، وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا، اور اس کے اندر اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ جو اس کو ابھارے اس بات پر کہ وہ حکم لگائے اس چیز کے اچھے ہونے کا جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ جس کو اچھا کہے وہ اچھا، وَبِقُبْحِ مَا يَعُدُّهُ قَبِيحًا، اور جس کو وہ قبیح سمجھتا ہے اس پہ وہ حکم لگائے کہ وہ قبیح ہے، اس کے اندر لوگ بھی مان لیں، اس کے اندر اتنا ملکہ پیدا ہو جائے۔ آگے ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک بلیغ ایک رسام ہے، جو پینٹنگ کرتا ہے، تصویریں بناتا ہے، ان دونوں کے درمیان زیادہ کچھ فرق نہیں ہے۔ دونوں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے دل کے جذبات اور احساس کو بہت اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو بلیغ ہوتا ہے اس کا تعلق کلام سے ہوتا ہے جو لوگ سن کے فیصلہ کرتے ہیں، اور جو رسام ہوتا ہے اس کا تعلق کو پینٹنگ سے ہوتا ہے اور جو ہے بنانے سے ہوتا ہے، جو کہ رنگ اور اشکال کو چن کر کے تصویر کے اندر پیش کر دیتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ دیکھیے ولیس هناك من فرق بین البلیغ والرسام، وہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے بلیغ اور رسام کے درمیان، مگر یہ کہ ان ھذا، یہ یعنی بلیغ، یتناول المسموع من الکلام، کہ وہ جو ہے ٹریٹ کرتا ہے، یتناول برتتا ہے کس کو؟ سنے ہوئے کلام کو، مسموع سنی ہوئی چیز کو، وہ کس میں سے ہو؟ کلام میں سے ہو۔ تو لفظ ترجمہ اس طرح سے بہت اچھا نہیں ہوتا، اس کا تعلق کلام سے ہوتا ہے۔ وذاک یا ذالک یعنی رسام، جو شاکل بین المرء من الالوان والاشکال، وہ کیا مشاکلت پیدا کرتا ہے، مشابہت پیدا کرتا ہے کس کے درمیان؟ ان رنگ اور شکلوں کے درمیان جو دیکھی جاتی ہیں۔
تو بلیغ کا تعلق بولنے سے ہے، جو چیز بولی جاتی ہے، اور رسام کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ اما فی غیر ذالک، اس کے علاوہ جو چیز ہے جذبات کو عکاسی کرنا، فہما سواء، تو دونوں برابر ہیں۔ پر رسام اذا ہم برسم صورت، جب کوئی رسام تصویر کشی کرنے والا جب کسی تصویر کشی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فکر فی الالوان الملائمۃ لہا، تو وہ غور و فکر کرتا ہے اس رنگ میں جو کہ اس تصویر کے صورت کے مناسب ہوں، ٹھیک ہے۔ ثم نیچے کیجیے، ثم فی تالیف هذه الالوان بحیث تختلف الابصار وتصير الوجدان، پھر ان رنگ کو جوڑ دیتا ہے اس طور پر کہ نگاہوں کو اچک لے اور جذبات کو جو ہے ابھارے۔ والبلیغ اذا اراد ان ينشئ قصیدۃ ومقالۃ وخطبۃ فکر فی اجزائها، اور بلیغ کیا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ قصیدہ کہے یا مقالہ لکھے یا خطبہ دے تو اس کے اجزاء میں غور و فکر کرتا ہے۔ ثم دعا الیہ من الفاظ، پھر اپنے اندر وہ الفاظ کو لے آتا ہے، والاسالیب، اور اسالیب کو لے آتا ہے۔ اسالیب میں سے کن چیزوں کو لے آتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، دعا کا مفعول، اخفها علی السمع، جو سننے میں بہت ہی ہلکے ہوں، بھاری بوجھل نہ ہو، واکثرها اتصالا بموضوعه، اور اس کی موضوع سے جو ہے بہت ہی زیادہ تعلق رکھتے ہوں۔ ثم اقواها اثرا فی نفوس سامعه، پھر جو ان میں سب سے قوی ترین ہوں اثر کرنے کے اعتبار سے سننے والے کے دلوں میں، واروعها جمالا، اور خوبصورتی کے اعتبار سے نہایت عمدہ، ان کلمات کو استعمال کرتا ہے، یہ بلیغ کا کام ہوتا ہے۔ فعناصر البلاغت اذن لفظ و معنی و تالیف للالفاظ، بلاغت کے عناصر کیا ہیں؟ یاد رکھیں تین چیزیں ہیں، لفظ، معنی اور تالیف الفاظ۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ یمنحها قوتا و تاثیرا و حسنا، جو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ یہ چیزیں کیا عطا کرتی ہیں بلاغت کو؟ قوت، تاثیر اور عمدگی۔ ثم دقت فی اختیار کلمات والاسالیب علی حسب مواطن الکلام، مواقع، اسی بات کو دہرا رہے ہیں، پھر کلمات کو اختیار کرنے میں باریک بینی سے کام لینا، اور اسالیب کو اختیار کرنے میں باریک بینی سے کام لینا، جگہ کے، موقع مناسب کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، و موضوعات ہی، اور اس کے موضوع کے اعتبار سے، و حال السامعین، سامعین کے حال کے اعتبار سے، والنزع النفسیہ التی تتملکہم، اور اس دلی اور نفسیاتی رجحان کے اعتبار سے جو ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، آڈینس کے اوپر، جو مخاطب ہیں جن کے سامنے آپ تقریر کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، اگر وہ غم کی حالت میں ہے تو ایسے کلمات استعمال کریں جو غم پہ دلالت کرتے ہیں، اور خوشی کی حالت میں ہے تو پھر ویسے الفاظ استعمال کریں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ والنزع النفسیہ التی تملکہم وتسیطر علی نفوسہم، جو ان پر چھائے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں پر گھر کیے ہوئے ہیں۔ سیطرہ، تملک ایک ہی معنی ہے۔ فرب کلمت، یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ بہت اچھا ہے لیکن آپ نے استعمال ایسا کیا ہے کہ غلط ہے، وہاں پہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ ایضاً بھی کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ادبا نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا ہے کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس کو ایسی جگہ استعمال کیا ہے کہ سب اس کے استعمال کے قائل ہو گئے ہیں، دل دادہ ہو گئے ہیں۔ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ یہی بلاغت ہے کہ آپ کس جگہ پہ کیسے استعمال کریں، یہ آنا چاہیے۔ وقدیما کرہ الادباء کلمۃ ایضا، اور پرانے زمانے سے ہی ادبا نے ایضاً کلمہ کو ناپسند کیا ہے، وعدوها من الفاظ العلماء، اور اس کو استعمال کیا علماء کے الفاظ میں سے، یعنی ادبا کے مقابلے میں علماء بولا ہے، ٹھیک ہے، جو ادیب نہیں ہوتے ہیں، جو علمی کتابیں لکھتے ہیں، آگے اسلوب آئے گا، علمی اسلوب، اس کے اندر تشبیہ، استعارہ، کنایت سب استعمال نہیں ہوتا، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے۔ تو علماء کے الفاظ میں استعمال کیا ہے جو ایضاً ایضاً کرتے ہیں۔ فلم تجربیہ اقلامہم، ادبا کے قلموں نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے، فی شعر، نہ تو شعر میں، اور نثر، نہ نثر میں، حتی ظہر بینہم من قال، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک شخص ظاہر ہوا جس نے یہ کہا۔ دیکھیے شعر کے اندر کیا کہا ہے، اصل تو لاسٹ والا ہی اس کا محل استشہاد ہے، لیکن دیکھ لیجئے، رب ورقا حتوف فی الضحى ذات شجب صدحت فی فنن، ورڈ میننگ پورا حاشی میں دیا ہوا ہے۔ ورقا یعنی پرندہ ہے، چڑیا ہے فاختے کی شکل کی، کبوتر کہہ لیجیے، حتوف بولنے والا، چہچہانے والا، اور ضحیٰ چاش کا وقت ہے، اور ذات شجو یعنی غم والا، اور صدحہ چہچہانا، فنن افنان جو ہے کہ غصن ٹہنی کو بولتے ہیں،
کیا کہہ رہا ہے کہ بہت سے کبوتر یا بہت سی چڑیا حتوفین بولنے والی چاش کے وقت میں کیسی ذات شجوین جس کے اندر غم ہو، صدحت فی فنن جو ٹہنی پر چہچہائی. ٹھیک ہے، ذات شجوین غم والا. کبوتر کو سنا ہوگا یا فاختہ بھی اس طرح کا ہی ہوتا ہے، گٹر کو بولتا ہے کہ بولتے ہیں. تو شعراء کے یہاں مشہور ہے کہ کی جو آواز میں وہ کبوتر بولتا ہے نا، وہ غم کی حالت میں بولتا ہے. وہ شجو و دل کے غم کی ترجمانی ہوتی ہے. حمامت جرع حومت جندل اسجعی، اسی معنی میں. بہرحال تو غب برقا حتوفن چہچہانے والی چڑیا چاش کے وقت میں جو غم والی ہے وہ ٹہنی پہ چہچہائی. پھر کیا کیا؟ ذکرت الفن، الفن کا معنی ہے الیفن، مانوس شخص. دوست کو یاد کیا اور گزرے زمانے کو یاد کیا. فبکت، وہ چڑیا رو پڑی، حزنن غم کے مارے. فحاجت حزنی، اس نے میرے غم کو بھڑکا دیا. فبکائی ربما ارقاہا، میرا رونا کبھی کبھی اس سے بے چین کر دیتا. ارقا یؤرق، بے چین کرا تھا. اسی ساتھ ارق المضجع، نیند حرام کر دینا. وبکاہا ربما ارقنی، اور اس کا رونا کبھی مجھے بے چین کر دیتا. وَلَقَدْ تَشْكُو فَمَا أَفْهَمُهَا، وہ چڑیا شکایت کر رہی ہوتی، فما افہمها، میں اسے سمجھ نہیں پاتا. وَلَقَدْ أَشْكُو فَمَا تَفْهَمُونِي، میں اپنے دل کی شکایت کر رہا ہوتا، فما تفہمونی، وہ مجھے نہیں سمجھ پاتی. پھر کیا ہوتا؟ غیر انی بالجوا اعرفوها، الا یہ کہ میں دل کی سوزش سے اس کو پہچانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے چڑیا. بالجوا، دل کی سوزش. وہی ایضا بالجوا تعرفنی، اور یہ بھی جو ہے میرے دل کی سوزش سے مجھے پہچان رہی تھی. اب یہاں یہ کہہ رہے کہ وہ یہ ایضا، کہ ایسا بڑا موقع استعمال کیا ہے کہ اس سے بہتر استعمال اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اب چونکہ عرب حضرات ہیں وہ بتا رہے ہیں تو مانیں گے. فوضع ایضا فی مکان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غیرها، ایضا کو رکھا ایسی جگہ میں کہ اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس کے علاوہ طلب ہی نہیں کرتا ہے وہ جگہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ لایا جائے، اور نہیں اس کے علاوہ کسی اور کلمے کو قبول کرتا ہے. وکان لها من الروعة والحسن في نفس الادیب ما يعجز عنها البیان، اور اس کے اندر اتنی عمدگی اور حسن ہے ادیب کے دل کے اندر کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ورب کلام کان فی نفسی حسن، اس کا الٹا یہ کیا تھا کہ کلمہ اچھا نہ ہو لیکن استعمال ایسی جگہ کیا کہ بہت اچھا لگتا ہے. اور اب اس کو الٹا بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ کلام تو بہت اچھا ہے لیکن ایسی جگہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ اچھا نہیں رہ جاتا، بلاغت کی حد سے نکل جاتا ہے. پڑھاؤں؟ دیر تو نہیں ہو رہی؟ پورا کر لیجئے اس کو. جی جی اس کو مکمل کر دیجیے. وقت بھی نہیں ہے زیادہ، ایگزام کی ڈیٹ آ گئی ہے. ورب کلام کان فی نفسی حسنا، اور بہت سے کلام ایسے ہوتے ہیں جو فی نفسی ہی کلام ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، اچھے ہوتے ہیں. خلابن، جو ہے دل کو موہ لیتے ہیں. حتی اذا جاء فی غیر مکانہ وسقط فی غیر مسقطہ خرج عن حد البلاغہ، یہاں تک کہ جب وہ ایسی جگہ آتا ہے جو اس کی جگہ نہیں ہے، اور ایسی جگہ سقط فی مسقطہ، گرنا کا معنی نہیں ہوتا ہے آنا جگہ میں، اور آپ پڑھتا ہے ایسی جگہ میں جو اس کی جگہ نہیں ہے، گر جاتا ہے اپنے گرنے کے علاوہ کی جگہ میں. لفظ ترجمہ یہ ہو، خرج عن حد البلاغہ، تو بلاغت کی حد سے وہ نکل جاتا ہے. وکان غرضا لسہام الناقدین، اور ناقدین کے نقد کا وہ نشانہ بن جاتا ہے، تیر کا نشانہ بن جاتا ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے. اس کی مثال آگے دے رہے ہیں، دیکھیے. ومن امثلة ذلك قول المتنبی لکافور الاقشیری فی اول قصیدۃ مدحہ بها. کافور اقشیدی کی تعریف میں کہا ہے، کافور اقشیدی وہی ہے جس نے متنبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو یہ زد و کوب کیا تھا، اور اس کے حالات جو ہے انبن ہو گئی تھی، مجبوری میں تعریف کرنی پڑ رہی تھی اس کی. اسی وقت یہ ہے کہ کفا بک داء ان تری الموت شافیہ وحسب المنایا ان یکن امانیہ. تو کلمات تو اچھے ہیں لیکن موقع محل ایسا ہے کہ اچھا نہیں ہے. کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے متنبی، کہ تمہاری حالت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب تم موت کے اندر ہی اپنی شفا دیکھو، انتہائی شدت کے مقام پر پہنچ گیا.
ٹھیک ہے، اور ایسی بیماری میں تم مبتلا ہو کہ اس کی شفا کیا ہے؟ موت ہے، موت ہی ہے جو تم کو جو ہے شفا دے سکتی ہے، مر جاؤ تم کو بیماری شفا مل جائے گی۔ اب موت کے لیے کیا ہوگا؟ موت ایسی چیز بن گئی ہے جس کی اب تمنا کی جا رہی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مصیبت اور بلیہ انتہائی ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کفا بکدا۔ اب یہ مدحہ بہا، یہ مدح میں کہہ رہا ہے، لیکن شروعات اس نے ایسی کی ہے کہ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کلام صحیح نہیں ہے، بلاغت کی حد سے نیچے گر گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو پریشان کر رہا ہے، کہنا تو وہی چاہ رہا ہے لیکن کھلے عام نہیں کہہ پا رہا ہے۔ وقولہ فی مدحہ، اور اس کا دوسرا قول اسی کی مدح میں، وما قربی لما رأیتک بدعتا لقد کنت ارجو ان اراک فاقربو، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو جھوم اٹھتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لقد کنت ارجو ان اراک فاقربو، میں تو چاہتا ہی تھا، امید ہی کرتا تھا کہ آپ کو دیکھوں پھر میں جھوموں۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ اس کے اندر خرابی ہے، طربہ کا جلب استعمال ہوتا ہے، وہ کسی جوکر والی چیز کو دیکھ کر مست ہو جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گویا آپ اپنے ممدوح کو جوکر بنا رہے ہیں۔ اسی لیے آگے دیکھیے، قال الواحدی، واحدی نے کیا کہا؟ ھذا البیت یشبہ الاستہزاء، یہ شعر تو مذاق کے مشابہ ہے، اس لیے کہ متنبی کہہ رہا کہ طربت عند رؤیتک کما یطرب الانسان لرؤیت المضحکات، کہ میں آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہوں، جھومنے لگتا ہوں، جیسا کہ انسان اس وقت مست ہو جاتا ہے جب ہنسانے والی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ قال ابن جنی، ابن جنی یہ بہت بڑے شاعر ہیں متنبی کے اشعار کے، اور متنبی کہا کرتا تھا کہ ابن جنی اعلم بشعری منی، میرے شعر کے بارے میں ابن جنی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابن جنی نے کیا کہا کہ لما قرأت علی ابی طیب ھذا البیت قلت له، جب میں نے اس بیت کو متنبی کے سامنے پڑھا، میں نے ان سے یہ کہا کہ ما زدت علی ان جعلت الرجل قردا، آپ نے زیادہ نہیں کیا مگر اس پہ کہ آدمی کو یعنی کافر کو بندر بنا دیا۔ بندر کے کھیل کو دیکھ کے لوگ ہنستے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، ویسے آپ مست ہو جاتے ہیں۔ فضحک، متنبی ہنس پڑا، وہ سمجھ گیا کہ ہاں اس کے اندر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، اور ابن جنی سمجھ گئے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ کافر اخشیدی کے خلاف جو ہے دل کے اندر بہت اس کے اندر حقد تھا، لیکن وہ بادشاہ تھا اس لیے بول نہیں پاتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بہت جری تھا، اور اسی جرأت کی وجہ سے جو ہے مرنا پڑا اسے، بھاگ رہا تھا، لیکن خادم نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے شعر کہا ہے کہ اللیل والبید بیضاء تعرفنی، اب بھاگ جائیں گے، تو کہا نہیں بھاگوں گا میں، اور لڑکے مر گیا۔ دیکھیے، وَنَرَىٰ أَنَّ الْمُتَنَبِّي كَانَ يَغْلِي صَدْرُهُ حِقْدًا عَلَىٰ كَافُورٍ، اور ہم جانتے ہیں کہ متنبی کا سینہ مارے حسد کے حقد کے کھولتا تھا کافور پر، وعلى الأيام التي ألجأت إلى مدحه، اور ان دنوں پر جس نے اس کو مجبور کر دیا تھا اس کی تعریف کرنے پر، فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها، چنانچہ اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل پڑتے تھے جس کو وہ روک نہیں پاتا تھا۔ وقدیما ذل الشعراء لمعنا او کلمۃ نفرت سامعیہم، اور پرانے زمانے میں شعراء گلاٹ کھائے ہیں، یعنی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ایسے معنی کلمے میں جس نے ان کے سننے والوں کو اندر نفرت پیدا کر دی ہے۔ فاخرجت کلامہم عن حد البلاغہ، اور اس کلمے نے ان کے کلام کو بلاغت کے حد سے باہر نکال دیا ہے۔ فقد حکا، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ابن نجم شاعر ہیں، کیا ہوا؟ دخل اعلی ہشام، نیچے کریں، ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے، وانشدہ، اور ان کو ایک شعر سنایا۔ صفراؤ موصوف ہے، صفت ہے، موصوف شمس محذوف ہے۔ صفراؤ زرد کلر کا سورج ہے، قد کادت، کادا کے معنی ہوا قریب ہونا، قریب تھا، ولما تفعل، لیکن کیا نہیں، کأنہا فی الافق عین الاحول، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ افق کے اندر جو ہے بھینگے کی آنکھ ہے۔ کیسے سورج کے بارے میں بتا رہے ہیں جب وہ غروب ہوتا ہو۔ صفراؤ زرد ہے، قد کادت قریب ہے کہ غروب ہو جائے، اے کادت ان تغرب، قریب ہے کہ غروب ہے، ولما تفعل، لیکن ابھی غروب نہیں ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا باقی ہے۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ آدھا آدھا ہے، کأنہا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ افق میں عین الاحوالی، بھینگے کی آنکھ ہے، آدھی آدھی ہے۔
اور ہشام بن عبد الملک کے آنکھ کے اندر بھی حول تھا، بھنگا تھا، انعام دینے کی بجائے سے قید کروا دیا، اس سے لگا کہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اردو کا پٹھا۔ دیکھیے نیچے کیجیے، وکان ہشام احول فامر بحبسه، ٹھیک ہے، ومدح، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہیں لوگ یا چلے گئے ہیں سبھی؟ جی جی سر ہے۔ جی آ رہا ہے۔ بس ختم ہونے والا ہے، بس چیپٹر پورا ہونے والا ہے، 5 منٹ اور۔ ومدح جریر عبد الملک ابن مروان بقصیدۃ مطلعها، جریر نے عبد الملک بن مروان کی تعریف کی ہے قصیدے سے جس کا مطلع ہے اتصح ام فؤادک غیر صاح، یہ وہی مشہور قصیدہ ہے جس کا ایک بیت پوچھا جا چکا ہے نیٹ کے پیپر میں، وہ کیا ہے؟ وَأَنْدَ الْعَالَمِينَ بُطُونُ رَاحِ، دوسرا مصرع ہے، الستم خیر من رکب المطایا، ٹھیک ہے، یہ والا اسی کا یہ مطلب اتصح ام فؤادک غیر صاحی عشیت ہم صحبک بالرواحی، اس طرح سے کچھ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے صحا یصحو کے معنی بیدار ہونا، ہوش میں آنا، اتصح آپ جاگ رہے ہیں، ہوش میں ہیں، ام فؤادک غیر صاحی، یا آپ کا دل ابھی بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ تو آگے تو بہت اچھی تعریف کی ہے، لیکن ابتدا اس نے ایسی کی ہے کہ فستن کر عبد الملک حادل ابتدا، اس ابتدا کو عبد الملک چونکہ خود بہت ہی ذوق والا تھا شعر و ادب کا، اس لیے اس نے اس ابتدا کو ناپسند کیا، وقال، اس سے کہا بل فؤادک انت، کیونکہ تیرا دل ابھی بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کس کی مثال ہو گئی؟ یہ مثال ہو گئی کہ کلمہ تو اچھا ہے لیکن استعمال ایسی جگہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بلاغت کی حد سے اس کا یہ کلام نکل گیا ہے۔ دوسری مثال نعا علماء الادب علی البحتری، نعا علی کے معنی عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا، ویسے نعا کے اصل معنی آتے ہیں موت کی خبر دینا، اعلیٰ صلے کے ساتھ عیب نکالنا۔ بحتری کے اندر یہ علماء ادب نے یہ عیب بیان کیا ہے کہ ان یبدا قصیدۃ ينشدہ امام ممدوحہ بقولہ، کہ اس نے قصیدے کی ابتدا کی ہے جس کو اس نے پڑھا تھا اپنے ممدوح کے سامنے اس قول سے۔ آگے دیکھیے، لکل ویل من لیل تقاصر آخر، تیرے لیے ہلاکت ہو اس رات سے جس کا آخر حصہ بہت کم ہے، کہیں تقا والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروعاتی کی ہے لکل ویل، تیرے لیے ہلاکت ہو، اب آگے کتنی تعریف کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہی والی بات یہاں پہ ہے، اسی کی وجہ سے اس کا یہ کلام بلاغت کی حد سے نکل گیا، حالانکہ کلمات اچھے ہیں۔ وعاب المتنبی، متنبی کے اندر بھی عیب نکالا ہے، قولہ، اس کے اس قول میں کہ فی رسائی ام سیف الدولہ، سیف الدولہ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے مرثیے میں اس نے کہا کہ صلاۃ اللہ خالقین حنوت، صلاۃ اللہ جب نسبت ہو اللہ کی طرف تو رحمت مراد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جو کہ ہمارا خالق حنوت کہتے ہیں اس خوشبو کو جو میت کے کفن پہ لگایا جاتا ہے، تو کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے خالق اللہ کی رحمت بمنزلہ خوشبو کے ہو، کہاں پہ ہو؟ علی الوجہ المکفن بالجمال، اس چہرے پہ ہے جس پہ کفن پہنایا گیا ہے، اور کیسے خوبصورتی کے ساتھ، بالجمال کی وجہ سے اس کا یہ کلام خراب ہو گیا ہے، اس لیے کو علماء نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ انتقال ہوا ہے، کفن کے اندر ملبوس ہیں، اور ایسی حالت میں جمال سے صفت بیان کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اس کا یہ کلام موقع محل کے اعتبار سے سٹیک نہ ہونے کی وجہ سے بلاغت کی حد سے نکل جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیخ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی سر۔ قال ابن وکیع، ابن وکیع نے وہی جو اس پہ تنقید کی ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان وصفہ ام الملک بجمال الوجہ غیر مختار، کہ متنبی کا بیان کرنا، بادشاہ کی ماں کا وصف بیان کرنا چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وفی الحق، ایسا کیوں کرتا تھا آگے بتا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ متنبی کان جریئا فی مخاطبۃ الملوک، بادشاہوں سے خطاب کرنے میں بہت ہی بہادر تھا، دل والا تھا، ولعل لعظم نفسه وعبقریته شأنا فی هذا الشذوذ، اور شاید اس کے دل کے بڑکپن اور اس کی عبقری شخصیت کی وجہ سے اس کی ایک شان ہے ان جیسی انفرادی چیزوں میں، هذا الشذوذ انفرادی چیزوں کو بیان کرنے میں اس کی ایک الگ ہی شان، اسی وجہ سے کہا کرتا تھا۔ اذن اب خلاصہ آ رہا ہے، بحث ختم ہو رہی ہے۔
اذن لابد للبلیغ اولا من التفکیر فی المعانی، اس لیے بلیغ کے لیے ضروری سب سے پہلے کہ وہ غور و فکر کرے معنی کے اندر، ان معنی کے اندر التی تجیش فی نفسہ، جو اس کے دل کے اندر ابل رہے ہیں، جاری آ رہے ہیں. وہذہ یجب ان تکون صادقتا، اور یہ معنی ضروری ہے کہ سچے ہوں، ذات قیمت وقوت، قدر و قیمت والے ہوں، اس کے اندر جو ہے قوت ہو. قوت سے مراد یہ ہے کہ جو سامع کے دل پہ اثر کرے، ایسے کلمات ہوں. یظہر فیہ اثر الابتکار، اس کے اندر جو ہے ابتکار کا اثر ظاہر ہو، انویٹو اپنی طرف سے کچھ لا رہا ہے مخاطب کے لیے. آگے سلامت النظر، نظر کی سلامتی ہو. دقت الذوق، دقت الذوق کے بارد بینی ہو. اس کے اندر فی تنسیق المعانی، معانی کو بٹھانے میں، ترتیب دینے میں. نظم و نسق بولتے ہیں نا، وہ حسن ترتیبی ہے، اور اچھی سے ترتیب دینے میں. جب یہ کام ہو جائے کہ وہ جو ہے غور و فکر کر کے معنی کو بٹھانے اور اس کو ترتیب دینے کے لیے تیار ہو جائے، فَإِذَا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى الْأَلْفَاظ، اب الفاظ کی طرف قصد کرے گا. کیسے الفاظ؟ الواضحہ، جو بالکل واضح ہوں، مؤثر ہوں، ملائم ہوں، وقت کے مناسب ہوں، حال کے مناسب ہوں. پھر تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَهَا تَأْلِيفًا، پھر اس کے درمیان جوڑ پیدا کر کے جملہ بنائے گا. يَكْسِبُهَا جَمَالًا وَقُوَّةً، جو اس الفاظ کو، اس کے جو واضح ہیں، اس کے اندر جمال و قوت پیدا کر دے. کسبہ، پہنا دینا، کما کے دینا، اس کے اندر ڈال دینا. فالبلاغت لیست فی اللفظ وحدہ، بلاغت صرف لفظ کے اندر نہیں ہوتا ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے. ولیست فی المعنی وحدہ، اور صرف معنی کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ ولکنہ اثر لازم لسلامت تالیف ہذین وحسن انسجامها، بلکہ وہ ایک اثر ہے، بلاغت ایک اثر ہے، لازم اثر ہے. اس کا ان دونوں کے صحیح طریقے سے جوڑنے کا. کن دونوں کو؟ لفظ اور معنی کو صحیح طریقے سے. لفظ اور معنی بھی ہے بلاغت کا حصہ، اور صحیح تالیف، یہ تینوں چیزیں. وحسن انسجامہما، اور ان دونوں کو یعنی لفظ اور معنی کو اچھی طریقے سے پرو دینا. انسجام میل کھانا، ملاءمہ کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو فصاحت اور بلاغت یہ دو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اور ہم ان دو چیزوں کو پڑھ لیے ہیں. کسی کو اس میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، سمجھ میں آیا تو بتائے، نہیں آیا تو بھی بتائے. جی سر آ گیا. جی سر آ گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں. جی جی سر. انشاء